بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن اور القرآن کے حوالے سے کچھ سوالات میں نے تیار کیے، اور یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی یونیورسٹی میں پوچھے جا سکتے ہیں ایم اے کے امتحان میں۔ پہلا سوال یہ ہے، سورۃ مائدہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں، 120 آیات، جبکہ 16 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے، سورۃ مائدہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ مائدہ کو سورۃ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں اس سورت کے 15ویں رکوع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا تھا۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ تو حواریوں نے اللہ رب العزت سے دسترخوان کا مطالبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے اوپر دسترخوان یعنی بنا بنایا ہوا کھانا نازل ہو۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا۔ اگلا سوال یہ، حرمت والے مہینے یا اشہر حرم کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اگلا سوال، شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ جس طرح سابقہ لیکچر میں بھی یہ سوال آیا ہوا تھا، شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعائر اللہ سے مراد اللہ کے دین کی یادگاریں اور نشانیاں مراد ہیں، مثلا صفا مروہ ہے، ہدی ہے، قلائد ہے وغیرہ، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال یہ، ہدی اور قلائد سے کیا مراد ہے؟ یہ سرگودا یونیورسٹی کے امتحان میں بھی اور پنجاب یونیورسٹی کے امتحان میں بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ ہدیت ان کی جمع ہے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو اللہ کے قرب کی نیت سے بیت اللہ کی طرف ہدیہ اور نذر و منت کے طور پہ لے جائے جاتے ہیں، جبکہ قلائد قلادہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ نشانیاں یا وہ پٹا جو جانور کے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، وہ کون سی 4 حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورۃ مائدہ میں بھی ہے؟ تو وہ ہے مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام کردہ کوئی چیز۔ اگلا سوال، وضو کے فرائض بیان کریں۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ان کا بیان ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ تو یہ انتہائی اہم سوال کسی بھی یونیورسٹی کے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تفسیر فسر سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی ہے کھول کر بیان کرنا، ظاہر کرنا، پردہ ہٹانا، تشریح کرنا۔ اصطلاحی معنی، علم تفسیر وہ علم ہے جس میں لفظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، احکام اور معانی سے بحث کی جاتی ہے، نیز ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی وضاحت کی جاتی ہے انسانی طاقت کے بقدر۔ اگلا سوال یہ، تعویل اور تفسیر میں فرق بیان کریں۔ یہ سوال آپ سے لانگ کوئسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک لمبا لیکچر بھی آپ کے سامنے دیں گے۔ یہاں پہ ہم مختصر کے طور پہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں مترادف ہیں، ہم مانا ہیں۔ بعض حضرات نے ان دونوں میں معمولی سا فرق بیان کیا ہے، ان میں سے چند اقوال یہ ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھیں، جنہوں نے کہا تعویل اور تفسیر ہم مانا ہیں، تو متقدمین کے نزدیک یہ ہم مانا استعمال ہوتے تھے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہم مانا ہے، ابو عبید قاسم بن سلام کے نزدیک بھی تعویل اور تفسیر ہم مانا لفظ ہیں۔ تو تفسیر لفظ کی انفرادی تشریح کو کہتے ہیں، جبکہ تعویل جملے کی مجموعی تشریح کو کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان للمتقین مفازا۔ اب اس فرق کے مطابق ان للمتقین مفازا پورے جملے کا مفہوم جو ہے وہ تعویل ہے، ان کا الگ معنی وضاحت، للمتقین میں لام حرف جر الگ وضاحت، متقین کی الگ وضاحت، یہ تفسیر ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ تفسیر الفاظ کا ظاہری معنی جبکہ تعویل اصل مراد کو کہتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات ہے وقع ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب ید کا لفظی معنی ظاہری معنی ہاتھ ہے، یہ تفسیر ہے، اور ید سے مراد اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، یہ اس تعویل ہے بعض حضرات کے نزدیک۔ تیسرا فرق، اس تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زائد معنی کا احتمال نہ ہو، کچھ لوگوں نے یہ فرق کیا ہے، جبکہ تعویل مختلف تشریحات میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کرنے کا نام ہے۔ یہ تین فرق آپ یاد رکھ لیں۔ اگلا سوال یہ، تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پہ تو تفسیر کی دو قسمیں ہیں، بنیادی طور پہ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے۔ سوال یہ ہے تفسیر بالمعصور کسے کہتے ہیں یا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کسی بھی یونیورسٹی کے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایسی تفسیر کو کہتے ہیں جن میں آیات قرآنی کی تفسیر قرآن مجید، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ و تابعین سے کی جائے، یعنی کسی آیت کی تفسیر کسی دوسرے آیت کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، صحابی کے قول کی روشنی میں، تابعین کے قول کی روشنی میں کی جائے تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ مثلا تفسیر ابن جریر طبری ہے، اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کو بھی تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ اور الدر المنصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ ہاں اب یہ بھی یاد رکھ لیں، پوچھا جا سکتا ہے کہ تفسیر بالمعصور کی کوئی ایک مثال دے دیں، تو آپ جامع البیان عن تاویل آیات القرآن کہہ سکتے ہیں جو ابن جریر طبری کی ہے، تفسیر القرآن العظیم بھی کہہ سکتے ہیں جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اگلا سوال ہے تفسیر بالرائے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ ان کو تفسیر بالرائے جائز اور تفسیر بالرائے ناجائز بھی کہتے ہیں۔ تفسیر بالرائے محمود کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے تفسیر بالمعصور کی تعریف سن لی ہے، اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اب تفسیر بالرائے جو ہے وہ تفسیر بالمعصور کے مقابل میں ہے، تو تفسیر بالرائے محمود کہتے ہیں اپنے اجتہاد سے ایسی تفسیر کرنا جو عقائد اسلامی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی جو تفسیر ہے تو اجتہاد سے ہے، تو عقل و دانش سے، لیکن اس نے کوئی ایسا لفظ، ایسا طریقہ، ایسا اصول نہیں اپنایا جو قرآن سنت یا عقائد اسلامی کے خلاف ہو۔ اور بالرائے مذموم تفسیر وہ ہے جو قرآن و سنت، اسی طرح عقائد اہل سنت کے خلاف ہو، محض عقل اور ذاتی رائے پر مشتمل ہو۔ اگلا سوالیت، بر صغیر کی ایک تفسیر بالرائے محمود اور ایک بالرائے مذموم کی مثال دیں۔ چنانچہ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، یہ ابو طاہر فیروز آبادی کی ہے، یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ اور مطالب الفرقان از غلام احمد پرویز، یہ تفسیر بالرائے مذموم اور حرام ہے۔ معارف القرآن، یہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی تفسیر ہے اور تفسیر بالرائے محمود ہے۔ اگلا سوال یہ ہے بر صغیر کی کسی عربی تفسیر کا نام بتائیں۔ تو انوار الطبیان فی اسرار القرآن ابو عبید اللہ شمس الدین کی ہے، اور مواہب الرحمن بہت زیادہ مشہور ہے، سید امیر علی۔ بر صغیر میں قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ تو درست جواب ہے سندھی زبان میں۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید کا اردو زبان میں سب سے پہلا بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ تو درست جواب ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید کا اردو زبان میں پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال جامع القرآن اور ناشر القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ تو درست جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید کے ہر جز کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہر جز کو سپارہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ 17 رمضان المبارک کی رات، یہ ایک قول ہے۔ اس کے علاوہ 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 27 بھی ہے، آپ ان میں سے کوئی قول بھی لکھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ تمام اقوال وہاں پہ درج کر دیں۔ قرآن مجید کی تعریف کریں۔ قرآن مجید کی تعریف یہ ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ پاک نے
حضرت جبریل امین کے واسطے سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر عربی زبان میں نازل کیا ہے، جس کو مصحف میں لکھا گیا، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کا پڑھنا عبادت ہے، نماز میں جس کی تلاوت فرض ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد، قرآن مجید میں مکی صورتیں 86 جبکہ مدنی صورتیں 28 ہیں۔ اگلا سوال یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف کریں تو اس کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول کے مطابق مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جبکہ مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اگلا سوال یہ تفسیر ابن کثیر کا اصل نام اور مفسر کا نام بتائیں، تو تفسیر القرآن العظیم تفسیر کا نام ہے، جبکہ مفسر کا پورا نام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی۔ اگلا سوال یہ ہے تفسیر بیضاوی کا اصل نام اور مؤلف کا نام بتائیں۔ پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں یہ سوال کے پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا، تو اس کا جواب ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل از قاضی ابو الخیر ناصر الدین عبداللہ بن عمر شرازی بیضاوی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ تفسیر کبیر کا اصل نام اور مؤلف کا نام بتائیں، تو تفسیر کبیر کا اصل نام ہے مفاتیح الغیب، تفسیر کا نام ہے۔ مؤلف کا نام ہے ابو عبداللہ فخر الدین محمد بن عمر رازی، اس کو تفسیر رازی بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تفسیر رازی کا نام کیا ہے تو تب بھی آپ نے مفاتیح الغیب ہی کہنا ہے۔ تفسیر احکام القرآن کے مؤلف کون ہیں؟ اچھا یہ اوپر جو تفسیریں گزری ہیں یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ انوار التنزیل تفسیر بالرائے ہے، محمود ہے۔ تفسیر کبیر بھی تفسیر بالرائے ہے، محمود ہے۔ احکام القرآن کے مصنف ہیں ابو بکر احمد بن علی رازی الجساس الحنفی، یہ تفسیر فقہی ہے، یعنی فقہ کے متعلق اس میں احکامات ہیں۔ تفہیم القرآن کے مؤلف کا نام بتائیں۔ اہم سوال بھی ہے، آسان سوال بھی ہے، علامہ مودودی، اس کی 6 جلدیں ہیں۔ ترجمان القرآن کے ان کا لقب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ اول المرسلین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو اول المرسلین حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ رئیس المفسرین کن صحابی کو کہا جاتا ہے یا کن صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سب سے پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ سب سے پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل تھی، وہ سورۃ علق میں موجود ہیں، اور پہلی وحی علم کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں کل 7 منزلیں ہیں۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید کی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صورتوں کی 4، کل صورتیں 114 ہیں، قسمیں 4 ہیں، سبع طوال، معین، مثانی اور مفصل، یہ قرآن مجید کی صورتوں کی قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل سجدے کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اختلافی سجدے سمیت کتنے ہیں، تو پھر آپ نے کہنا ہے 15 ہیں۔ سورۃ حج کے اندر ایک سجدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، آیت نمبر 77 ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہاں پر سجدہ ہے، احناف کہتے ہیں یہاں پر سجدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات کتنی ہیں اور رکوعات کی تعداد بھی بتائیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آیات کی گنتی کی، ان کے بقول آیات کی تعداد 6666 ہے، جبکہ دیگر حضرات کہتے ہیں 6236 ہے۔ موجودہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تاج کمپنی وغیرہ، اس میں 6236 آیات ہیں، جبکہ رکوع کی تعداد 540 یا 558 ہے، دونوں قول ہیں۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ترتیب توقیفی ہے۔ یہ ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی سے سمجھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید کو جس ترتیب سے نازل کیا آج کل اس ترتیب سے لکھا ہوا موجود نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو سورۃ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد سورۃ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر سورۃ مزمل نازل ہوئی، تو اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ اور اب جو موجودہ ترتیب ہے، پہلے سورۃ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر اور صورتیں ہیں، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ یاد رکھیں یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے حکم سے آگے امت کو بتلائی ہے کہ پہلے سورۃ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے وغیرہ، تو یہ ترتیب توقیفی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کردہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا ہے، اور وحی کا اصطلاحی معنی اللہ پاک کا کلام جو اللہ نے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کیا ہو۔ یہ ہمارے سابقہ لیکچر کے اندر باتیں موجود ہیں۔ وحی کی قسمیں دو ہیں، مطلوب یعنی وہ وحی جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب یعنی جس کی نماز کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے احادیث قدسی ہیں اور دیگر احادیث ہیں۔ وحی کے کتنے طریقے بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ شورى میں وحی کے 3 طریقے بیان ہوئے۔ آیت نمبر 51 ہے، 51۔ نمبر 1، اللہ کا براہ راست کلام کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا یا فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچانا۔ اگلا سوال یہ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ تو ایسے حروف جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں، ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ یہ کل 14 ہیں اور 29 سورتوں کے شروع میں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے قرآن مجید کی تدوین کے کل ادوار کتنے ہیں؟ تو عزیز طلباء سمجھیں، تدوین کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو لکھا گیا آج ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، تو اس کے کل 3 ادوار ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا۔ اگلا سوال یہ قرآن مجید کے نام کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید کے کل 56 نام ہیں، جن میں سے ایک ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام القرآن ہے۔ اگلا سوال یہ تفسیر مظہری کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ بھی بر صغیر کی ایک عربی تفسیر ہے۔ اگلا سوال یہ وحی کتنا عرصہ نازل ہوتی رہی؟ وحی کے نزول کا کل عرصہ عام طور پہ تو یہی کہہ دیتے ہیں 23 سال کا عرصہ ہے، لیکن اگر بات دنوں کی ہو تو اس طرح ہے 22 سال 2 ماہ 22 دن، اور بعض جگہوں پہ 22 سال 2 ماہ 23 دن بھی آتا ہے۔ علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ علم تفسیر کا موضوع قرآن مجید ہے۔ اگلا سوال یہ ہے فی ظلال القرآن کے مصنف کون ہیں؟ تو تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بر صغیر کی کوئی فقہی تفسیر بتلائیں؟ تو بر صغیر کی جو فقہی تفسیر ہے وہ معارف القرآن ہے، اس میں فقہ کے متعلق کافی بحث ہے، اور عروس القرآن کے صورت کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ سورۃ الرحمن۔ یہ وہ 50 سوال ہیں جو اکثر اور عام طور پر پوچھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔